الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز اور قریب اور دور سے تشریف لانے والے حاضرین جلسہ، کافی دیر سے آپ طلبہ عزیز کا پروگرام سن رہے تھے جو آپ کے سامنے اپنے اپنے انداز میں تیاریاں کر کے اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. ان طلبہ کا آپ کے سامنے کچھ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا یہ دراصل مشق اور تمرین ہے. آج یہ بچے زبانی یاد کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کل یہ انشاءاللہ سمجھ کر اور معانی اخذ کر کے امت کی رہنمائی کا فرض انجام دینے والے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جن اساتذہ نے ان کی تیاریاں کرائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. چونکہ یہ مجمع دین کی نسبت پر جمع ہوا ہے، اس لیے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمارا خالق و مالک اور ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور جب ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں گے تو ہمیں کیا ملنے والا ہے. یہ دو باتیں اس آیت میں بہت ہی بہترین انداز میں اور جامع ترین انداز میں بیان کی گئی
کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اور جب ہم اس کے چاہے پر عمل کر لیں گے تو ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں ہم سب کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو بھی آدمی کام کرتا ہے تو یا تو ڈر کے کرتا ہے یا شوق میں کرتا ہے، یعنی یا تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا تو مجھے یہ نقصان ہوگا، جانی تکلیف ہوگی، مالی پریشانی ہوگی، ذہنی اذیت ہوگی، لہذا کام کرو۔ اور کبھی آدمی نفع کی امید میں، کامیابی کی امید میں اور اپنی محبوب چیز کو حاصل کرنے کی غرض سے کام کرتا ہے۔ کام دونوں طرح ہوتا ہے، کبھی ڈر سے اور کبھی شوق میں، لیکن تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ جو کام ڈر کی بنیاد پر کیا جاتا ہے وہ پوری طرح کامل مکمل نہیں ہوتا، بلکہ آدمی اوپری دل سے کسی طرح بھی کام کو سمیٹ دیتا ہے۔ لیکن جو کام شوق کی بنیاد پر کیا جائے، محبت کی بنیاد پر کیا جائے، اپنی پسندیدہ چیز کو مقصود بنا کر کے کیا جائے، اس کام کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے دونوں پہلوؤں کو اختیار فرمایا ہے، کبھی ڈرایا ہے کام کر لو ورنہ تو جہنم تیار ہے، ایسا بھی ہے قرآن پاک میں جا بجا، اور بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا ہے، بشارتیں سنائی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بشارت اور اللہ کی دی ہوئی خوشخبری 100% سچی ہے، اس میں کسی شک شبے کی گنجائش ہے۔ دنیا والے جو وعدے کرتے ہیں کوئی ضمانت نہیں ہوتی کہ وہ وعدہ پورا ہی ہو جائے، بہت سے ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں کہ آدمی چاہ کر کے بھی وعدہ پورا نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر ہم سے کسی نے وعدہ کیا فلاں کام کرو تو ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، وعدہ کر لیا، ہمیں بھی یقین ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ وعدہ کرنے والا آدمی سچا ہے، کام ہم نے کر بھی دیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ ہمیں وعدے کے مطابق رقم دیتا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم جا رہے ہیں بچوں کے پاس کہ بھائی ابا نے وعدہ کیا تھا، بچوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے جی ہم نہیں جانتے، تو بتاؤ رکاوٹ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت آدمی نے وعدہ کیا اس کے پاس وسعت تھی، اسے امید تھی کہ میں وعدہ پورا کروں گا، لیکن جب وعدہ پورا کرنے کا نمبر آیا اس سے پہلے ہی اس کی ساری جو جمع جتھا پونجی تھی سب چوری ہو گئی، یہ خود ہی فقیر ہو گیا، تو وعدہ کہاں سے ادا کرے؟
چاہ رہا تھا کہ میں وعدہ پورا کروں مگر رہا ہی نہیں تو کہاں سے دے؟ ایسا بھی ممکن ہے۔ اور آج تو ایسا بہت ہو رہا ہے کہ وعدے کیے جاتے ہیں، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، اور جب وعدہ پورا کرنے کا نمبر آتا ہے تو یہی آدمی تمام اسباب رہنے کے باوجود صاف مکر جاتا ہے کہ جی میں کچھ نہیں جانتا۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے دنیا میں یا نہیں؟ لیکن اللہ رب العالمین نے جو بھی بشارت سنائی، جو بھی اپنے بندوں سے وعدے فرمائے، جو بھی خوشخبریاں سنائیں، وہ ہر بشارت کو پورا کرنے پر آج بھی قادر ہے، کل بھی قادر تھا، ہمیشہ قادر رہے گا۔ نہ اس پر موت طاری ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ نہ اس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی آ سکتی ہے، وہ دے گا، سب کو دے گا۔ جتنے آج موجود ہیں اس سے اور لاکھ گنا لوگ آ جائیں، ان سب کو بھی وہ دے دے، پھر بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ اس کی شان عطا کیا ہے؟ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنم میں سب سے آخر میں نکلنے والا جہنم سے اور جنت میں سب سے آخر میں جانے والا مومن کون ہے؟ ضرور بتلائیے۔ فرمایا کہ جہنم میں ایک مومن ہوگا، وہ چیخ پکار مچائے گا کہ الہ العالمین میں تو جل گیا، میں تو بھن گیا، میرا تو چہرہ سیاہ پڑ گیا، بس آپ اتنا کر دیجئے کہ مجھے جہنم سے نکال کے کنارے پہ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بہت چیخ پکار مچا رہا ہے اور آج تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کنارے کر دو، کل کو پھر کچھ کہے گا، تو یہ بندہ کہے گا کہ جی اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس کنارے کر دو۔ چنانچہ حکم ہوگا اسے کر دو باہر اس طرح کیا جائے گا کہ چہرہ اس کا جہنم کی طرف ہوگا۔ کچھ دن تو سکون محسوس کرے گا کہ چلو بالکل جہنم سے تو نکلا، مگر پھر رہا نہیں جائے گا اور کہے گا کہ الہ العالمین نکل تو گیا، لیکن جہنم سے اتنی بہت خطرناک قسم کی لو آتی رہتی ہے، گرم، جس سے چہرہ جھلستا رہتا ہے، میرا چہرہ ادھر کے بجائے ادھر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بڑا بے وفا ہے، مَيْلَ کا مَعَغْدَرَ کا، وہاں چیختا تھا باہر کر دو باہر کر دو، اب باہر کر دیا، اب کہتا چہرہ ادھر کر دو، پھر کل کچھ اور مانگے گا۔ وہ بندہ کہے گا جی بس اور کچھ نہیں مانگوں گا، بہت چہرہ بہت جل رہا ہے، بس ادھر کروا دیجیے، کہ پھر تو نہیں مانگے گا کہ نہیں کچھ نہیں، چہرہ ادھر کروا دیا جائے تو ذرا جلساہٹ میں کمی آئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نظر میں ایک درخت دکھلائیں گے، ابھی تو بغیر سائے کے پڑا ہوا ہے، اب درخت نظر آئے گا، دیکھ دیکھ کے جی للچائے گا کہ بھئی سایہ ہی مل جاتا، درخت کے نیچے ہی چلا جاتا۔ کچھ دنوں تک تو سوچے گا کہ مانگوں نہ مانگوں، بہت وعدے کیے ہیں نہ مانگنے کے، پھر رہا نہیں جائے گا، کہے گا الہ العالمین درخت کے نیچے ہی پہنچوا دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے وَيْلَكَ مَا أَغْدَرَكَ،
کہہ رہا تھا چہرہ ادھر کروا دو ادھر کروا دو، اب چہرہ کر دیا، پھر تو نے تو بالکل حد ہی کر دی کہ جی انت رب العالمین، آپ تو بڑے ارحم الراحمین ہیں، چل دیجیے، اور تو کچھ نہیں مانگے گا۔ چنانچہ اسے درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا، پھر اس سے اچھا درخت نظر آئے گا، پھر اس سے اچھا درخت نظر آئے گا، پہنچتے پہنچتے یہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا۔ اب وہ جنت کا دروازہ دیکھ کے تو اس کی عقل حیران رہ جائے گی۔ شیشے کا دروازہ، اندر جو موج مستی ہو رہی ہوگی یہ سب نظر ڈال رہا ہوگا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ کچھ دنوں تک تو سوچے گا اور پھر عرض کرے گا کہ الہ العالمین جب یہاں پہنچا دیا تو اب اندر بھی پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے یہاں تک آ گیا، کہتا تھا کچھ اور نہیں مانگوں گا، پھر کہ جی بس میں کیوں محروم رہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چل جا، چلا جا، جہاں تجھے جگہ ملے وہیں اپنی پکڑ لے جگہ۔ اب جب یہ اندر جائے گا تو اسے ایسا لگے گا کہ جنت میں کوئی جگہ ہی خالی نہیں ہے، سب فل۔ ٹہل ٹہلا کے واپس آ جائے گا، کہے گا الہ العالمین یہ تو ساری بکنگ پہلے ہی سے ہو چکی، جگہ نہیں، ویٹنگ لسٹ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور دیکھ لے کہیں اور جگہ مل جائے، پھر دیکھ داکھ کے آ جائے گا۔ یہ آخری درجے کا ہے بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تمنا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تمنا کر کہ جی یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اللہ یاد دلائیں گے، تمنا اور مانگ لے اور مانگ لے اور مانگ لے، سب کچھ مانگ لے گا اور اللہ تعالیٰ یاد دلاتے رہیں گے، اور پھر فرمائیں گے کہ جو تو نے مانگا ہے اس سے اور 10 گنا میں نے عطا کیا۔ یہ آخری درجے کے جنتی کا حال ہے، جس کو دنیا کی وسعت کے اعتبار سے 10 گنا وسعت والی جنت ملے گی۔ تو اسے یقین نہیں آئے گا، یہ یوں کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، کہ اے رب العالمین میں ہی رہ گیا تھا مذاق اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، مذاق کچھ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب آخری درجے والوں کا یہ حال ہے میرے بھائیوں، تو جو اعلیٰ درجات والے جنتی ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو آخری درجے والا ہے، اس کے لیے جب یہ بشارت پکی ہے تصور سے زیادہ، تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجات کی بشارت سنائی ہے وہ کس درجے پہ ہوں؟ یہ حفاظ کرام ابھی عصر کے بعد انہوں نے قرآن مکمل کیا، ان کے بارے میں صحیح روایت موجود ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر ایک دوسرے درجے میں اتنا فرق ہے جیسے زمین آسمان میں فرق۔ ان میں سیڑھی لگا دی جائے گی اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها۔ پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جیسے تو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا ترتیل کے ساتھ ویسے ہی پڑھ، جہاں تیری آخری آیت ہے وہی تیری منزل ہے۔ 30 پارے میں کہاں پہنچے گا؟ تو جو رفع درجات والے ہیں ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں، یہ آخری درجے والے کے ساتھ یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان عطا ہے، تو اس نے اپنے بندوں کو شوق دلایا کہ میرے بندو میرے کہنے پہ چلو،
میرے تقاضوں پر عمل کرو، میری چاہت کو اختیار کرو، میری خوشنودی حاصل کرو۔ میری طرف سے دینے میں کمی نہیں ہے، تمہاری طرف سے لینے میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا عطا فرمانے والے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ قرآن کی جامعیت دیکھیے، ایک جملے کے اندر ان سب باتوں کا خلاصہ بتلا دیا جس کے لیے دنیا میں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے، جس کے لیے کتابیں نازل کی گئیں، جس کے لیے صحیفے اتارے گئے۔ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، انہیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اتقوا ربکم، تقوی والی زندگی گزارو، متقی بن کر کے رہو، اللہ سے ڈر کر کے رہو، لوگوں کے سامنے بھی تنہائیوں میں بھی اطاعت کرو، معصیت سے بچو۔ اتقوا ربکم کا مطلب یہ ہے 100% اطاعت گزار بن جاؤ تو متقی بن جاؤ گے۔ اتقوا ربکم، یہ اللہ تعالی ہم سے چاہ رہے ہیں، تمام اپنے بندوں سے چاہ رہے ہیں۔ یہ تو چاہنا ہوا، ملے گا کیا؟ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، سن لو کان کھول کر، جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کریں گے انہیں جنت مل کر رہے گی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، یہ نہیں کہا کہ جو عمل کریں گے، بلکہ کہا اچھے عمل کریں گے، اور اچھے عمل کے لیے دو شرط ہیں، ایک اخلاص، دوسرے اتباع سنت۔ اگر آپ دیکھنے میں بڑا اچھا عمل کریں لیکن خلوص نہ ہو، اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہو، دنیا کا مفاد پیش نظر ہو، تو وہ عمل بالکل بیکار ہے، کچھ نہیں، اس میں جان ہی نہیں۔ اسی طرح عمل تو کیا لیکن سنت کے موافق نہیں کیا، تو جو عمل سنت کے موافق نہ ہو اس کی حیثیت اللہ کی نظر میں جعلی نوٹ کی طرح ہے کہ وہ چلنے والا نہیں، چلے گا وہی جو اصلی نوٹ ہے، اور اصلی نوٹ وہی سنت، رجسٹرڈ نمونہ ہے۔ تو جو دنیا میں اچھا عمل کرے گا حسنۃ، اسے آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا میں بھی امن و سکون ملے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے دنیا آخرت دونوں طرح کی بھلائی مراد ہے، دنیا میں بھی عافیت کی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ پھر فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اے لوگو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی جگہ رہتے ہوئے دین پر عمل نہ ہو پا رہا ہو تو وہ جگہ چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کر سکو، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت فرمائی، بعد حبشہ تشریف لے گئے، بعد میں مدینہ منورہ کو جائے ہجرت منتخب کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے
جس ماحول میں آپ دین پر عمل نہ کر سکے وہ ماحول چھوڑ دیں، وہ علاقہ چھوڑ دیں، وہ جگہ چھوڑ دیں، ایسی جگہ رہیں جہاں پر دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا تو بھئی پریشانیوں کی جگہ ہے، یہاں کوئی آدمی 100% سکون سے ہو ایسا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، مگر جو دنیا میں رہ کر صبر کا دامن پکڑے رہے گا، پریشانیوں کو جھیلے گا، برداشت کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے زبان پر شکوے کا حرف نہیں لائے گا، فرمایا وہ اس بات پر یقین رکھے کہ ہم ایسے صبر کرنے والوں کو بغیر کسی حساب کے اجر و ثواب سے نوازنے والے ہیں۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بھرپور ملے گا بغیر کسی لمٹ کے، بے حساب اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا کریں گے جو دنیا کے حالات پر صبر کرے گا، پریشانیوں کو جھیلے گا، دین پر جمع رہے گا، برائیوں سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے بغیر حساب کے اجر و ثواب سے نوازا جائے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اللہ نے ہم سے کیا چاہا؟ تقوی والی زندگی، ایمانی زندگی، نیک لوگوں والی زندگی، اللہ سے ڈرنے والوں کی زندگی، یہ چاہی جا رہی ہے۔ اور بدلہ کیا ملے گا؟ عظیم اجر و ثواب ملے گا، جنت ملے گی جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جہاں کسی طرح کی پریشانی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے دین پر ثابت قدم رہیں، اپنی اولادوں کو دینی تربیت دیں۔ ہمارا کوئی بچہ، کوئی بچی، گھر کا کوئی فرد بڑا یا چھوٹا دین سے محروم نہ رہے، دینی تعلیم سے محروم نہ رہے، فرائض کا اسے پتہ ہو، عقائد کا پتہ ہو۔ اگر یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں باقی رہے گی تو انشاءاللہ یہ مسجدیں آباد رہیں گی، مدرسے مکاتب قائم رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ اور اگر یہ تسلسل خدا نہ کرے ٹوٹ گیا تو پھر آنے والی نسل کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جیسے ہمارے بڑوں نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم تک یہ دین منتقل کیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی آنے والی نسل تک یہ دین پہنچائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، گھر گھر قرآنی روشنی کو عام کریں، دین کے چراغ جلائیں۔ اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، انعام ہے کیا ہمارے علاقوں میں علماء موجود ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے مالا مال ہیں۔ آج دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں دور دور تک کوئی مسئلہ بتانے والا موجود نہیں۔ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں نماز جنازہ پڑھانے والا موجود نہیں۔ برف خانے میں لاش رکھی جاتی ہے، پھر تلاش ہوتی ہے کسی کو بلا کے لاؤ تو نماز جنازہ پڑھو۔ ایسے بھی ملک ہیں دنیا میں۔ اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا، یہ جگہ جگہ دینی محنتیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، دیگر اداروں کی محنتیں ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں۔ ان کی قدردانی، ان اداروں کا تعاون، ان کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ ہمارا اپنا منصبی مذہبی فرض ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین کے معاونین میں شامل فرمائے، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے، اس ادارے کو بھی ترقیات سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔